مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو آئی ایم وائس۔ میں محمد زکریا۔ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ آپ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، اور خاص کر یوٹیوب ایک ایسا میڈیم ہے کہ آپ نیوز لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو یوٹیوب میں نیوز پہنچانے میں اور خاص کر گراؤنڈ رپورٹنگ کرنے میں، اور ہندی میڈیا کرناٹکا میں ایک نام ابھر کر آتا ہے، وہ ہے سید اسجد، جن کا چینل کا نام ہے آج کی آواز، جو خود فاؤنڈر اور ایڈیٹر ان چیف ہیں۔ تو حال ہی میں انہوں نے پولیٹکس جوائن کی تھی، اور پتہ نہیں کیا ہوا کہ انہوں نے پولیٹکس کو الوداع کہہ دیا اور پھر سے صحافت میں 100% آ گئے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ سید اسجد ہیں۔ ہم جانتے ہیں ان سے کہ ایسا کیا ہوا کہ یہ پولیٹکس میں گئے، اور پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ پولیٹکس سے واپس آ گئے اور 100% صحافت میں آ گئے۔ تو اسجد سر، ویلکم ٹو آئی ایم وائس۔ ایسی کیا چیز ہے کہ آپ نے سڈنلی پولیٹکس جوائن کر لی، اس کے بعد سڈنلی پولیٹکس کو چھوڑ کے پھر سے جو ہے اس میں آ گئے صحافت میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے ناظرین کا اور آپ کا بھی جو شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کی اسکرین میں آ سکوں۔ دیکھیے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر لوگوں کو اویئر کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو جو ہے بتایا جا سکتا ہے کہ کیا یہاں کے حالات ہیں، حقیقت کیا ہے۔ کیونکہ غالباً میں سمجھتا ہوں 2018 سے پہلے اس طرح کا مزاج نہیں تھا۔ یوٹیوب پر کافی لوگ جو ہے ویڈیوز تو دیکھتے تھے، لیکن انٹرٹیننگ ویڈیوز دیکھتے تھے، لیکن جو خبروں کا جو ایک سلسلہ ہے مین اسٹریم یوٹیوب پر تھے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہم خاص طور سے ریاست کرناٹک اور شہر بنگلور کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر جو ہے اسٹیٹ لینگویج کنڑ ہے، اور کنڑ چینلز جو ہے لوکل ایشوز کور بھی کرتے، تو اقلیتی طبقہ، مائنورٹیز طبقہ جو ہے، کافی اقلیتی طبقہ جو ہے کنڑ کو نہیں سمجھ پاتا، تو اس وجہ سے وہ خبروں سے محروم رہتا، اور نیشنل چینلز جو ہوتے تھے وہ لوکل خبروں پر جو ہے اس طرح وہ لوکل خبروں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارا بھارت ملک جو ہے کافی بڑا ہے، کافی جو ہے زیادہ ان کے پاس کنٹینٹ ہوتا ہے، تو ہم لوکل خاص طور سے بنگلور کا کنٹینٹ ہو یا ریاست کرناٹک کا کنٹینٹ ہو یا ریاست کرناٹک کی خبریں ہوں، کم جو ہے شائع ہوتی، تو لوگوں میں، بنگلور کے لوگوں میں، اقلیتی طبقات کی جو ہے نیوز دیکھنے کا ایک مزاج کم ہو گیا تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 2000 یا 2008 کے یا 1900 سے 2008 کے درمیان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اخباری کافی جو اخبارات تھے، اردو اخبارات آج بھی ہیں، لیکن سلسلہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے تو اخبار کا جو ہے لوگوں کا پڑھنے کا وہ مزاج جو ہے کم ہوتا گیا۔ اردو اخبارات کہیں یا انگریزی اخبارات کہیں، وہ مزاج کم ہوتا گیا، لیکن کسی نہ کسی طرح آنے والی نسلوں کو، قوم کو حالات سے بابر کرانا ضروری تھا۔ تو اس وقت جو ہے یوٹیوب کے کوئی اس طرح کے چینلز نہیں تھے، تو ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے ہم نے ایک شروعات کی۔ آج الحمدللہ کافی لوگ جو ہے اس میں یوٹیوب کے ذریعے لوگوں تک خبریں پہنچا رہے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اویئر کریں، اور سیاست میں جانے کا آپ نے جو سوال پوچھا، جی، پولیٹکس میں سمجھتا ہوں کہ سیاست اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے۔ کوئی بھی ہر کام بھی جو ہے اچھا بھی ہے، برا بھی ہے۔ ہر چیز کا جو ہے استعمال جو ہے اچھا بھی ہے، برا بھی ہے، آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اگر ہم مین اسٹریم میں جائیں گے تو ہمیں اور زیادہ قوت ملے گی، اور زیادہ اگر قوت ملے گی تو لوگوں کے اور زیادہ کام آ سکے۔ لیکن بیک وقت سیاست اور صحافت نہیں کی جا سکتی، مجھے اس بات کا اندازہ ہوا، مجھے محسوس ہوا کہ ایٹ اے ٹائم جو ہے دونوں کا تال میل نہیں ہے، کیونکہ صحافی کا کردار ہوتا ہے کہ وہ اقتدار میں جو ہے ان سے سوال پوچھے، لیکن کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ اگر منسلک ہو جائیں گے تو پھر جو ہے وہ کافی اس میں جو دشواریاں، مشکلیں آتی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اگر لوگوں کے کام ہی آنا ہے تو اقتدار ہی ضروری نہیں ہے، ہم جو ہے صحافت کے ذریعے بھی لوگوں کے کام آ سکتے ہیں۔ جی، ایک شعر ہے غالب کا کہ وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا، تو اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو۔
تو جنتا دل سیکولر ہی کیوں جوائن کیا آپ نے اور کیوں چھوڑ دیا؟ نہیں دیکھیے، جنتا دل سیکولر ہی کیوں جوائن کیا، اس پر جو ہے ایک ریاست کی سیاسی جماعت تھی، جوائن کیا. میں اس پر اب زیادہ جو ہے نہیں کہنا چاہوں گا. جوائن کیا تھا، کیوں چھوڑ دیا پر میں جیسے کہ آپ نے ایک شعر کے ساتھ جو ہے ایک شروعات کی، تو میں بھی چاہوں گا کہ ایک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر کہوں. مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے مسلم قیادت بڑھائی جائے. اور میں خود بھی جو ہے مسلم کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں، تو میں نے سوچا کہ میں ایک پارٹی کے ساتھ جوائن ہو کر کے اقتدار کو حاصل کروں. جیسے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کا پہلا جملہ جو ہے، مٹا دیں اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے. ایک جو دانہ ہوتا ہے، میں تشریح کرنا چاہوں گا اس کلام کی، جب تک وہ اپنے آپ کو مٹی کے نیچے دفن نہیں کرے گا، یعنی کہ اپنے وجود کو نہیں مٹائے گا، تب تک جو ہے وہ ایک تناوار جھاڑ نہیں بن سکتا. ہمارا خواب ہے کہ مسلم قیادت ابھرے، مسلم جو ہے کمیونٹی کے مسائل کو اسمبلی کے اندر جو ہے لوگ چرچا کریں. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا حجاب ہو، گو سلاٹر ہو، دیگر کئی سارے مسائل ہوئے، لیکن اس پر جو ہے اسمبلی میں آواز جو ہے بہت اٹھی بھی، تو بہت دھیمی اٹھی، لیکن وہ ڈنکے کی چوٹ پر نہیں اٹھی. ڈنکے کی چوٹ پر کب اٹھے گی؟ تب جب ہے اسمبلی کے اندر کافی اقلیتوں کے حامی ہوں. تو حمایت کرنے والے اگر کافی زیادہ بنیں تو یہ آواز اٹھ سکتی ہے، اس طرح کے مسائل کا حل نکل سکتا ہے. اگر ایک دیوار سمجھے، ایک دیوار اگر بننی چاہے اور اس کی اہمیت یہ چاہے کہ اوپری حصے میں اسے جوڑنا چاہیں، تو یہ دیوار کبھی بن ہی نہیں سکتی. تو مثال کے طور پر اگر میں خود بھی مین سٹریم میں آ کر کے اقتدار ہی حاصل کرنا چاہوں، تو ہر کوئی اگر اسی طرح چاہے تو وہ قیادت کو قائم نہیں کیا جا سکتا. میرا مقصد یہ ہے کہ مسلم قیادت ہو، نہ کہ ازیت کی قیادت ہو. تو یہی ایک اہم جو ہے اس پر ہم نے روشنی ڈالی. ہمارا سلسلہ وار جو ہے اقلیتی قیادت پر ایک پروگرام بھی ہم نے جو ہے شروع کیا ہے، میں آپ کے چینل کے ذریعے لوگوں کو بتانا چاہوں گا. تو سید ازجد یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں وہ دانہ بنوں جو خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا. گلے گلزار تو ہوگا انشاءاللہ، مجھے امید ہے آپ لوگوں سے بھی اور سب سے بھی. تو یہی ایک وجہ تھی کہ مجھے سیاست نہیں بلکہ صحافت کے ذریعے لوگوں کو جو ہے اویئر کرنا ہے، لوگوں کو جو ہے جگانا ہے کہ آپ اپنے کمیونٹی سے قائد بنا سکتے ہیں. مختلف کمیونٹیاں اپنے قیادت کو مضبوط کریں، ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے. تو مسلم قیادت کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے ایک ایسا ملک ہے جہاں پر تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. میں اس کو ایک مثال کے طور پر کہنا چاہوں گا. آپ کسی خوبصورت چہرے کو اگر دیکھیں، بچہ جب خوبصورت پیدا ہوتا ہے، اگر اس کے جسم کا کوئی ایک اعضا نہ بڑھے، باقی جسم کا اعضا بڑھتا رہے، تو اس کو جو ہے خوبصورت نہیں مانا جائے گا، نارمل نہیں مانا جائے گا، اب نارمل کہا جائے گا. کیونکہ ہمارا بھارت کے اندر تمام جو طبقات ہیں، تمام طبقات کی قوتیں اگر بڑھ رہی ہیں اور ایک طبقے کی قوت جو ہے گھٹ رہی ہے، تو وہاں پر بھی جو ہے اسے نارمل نہیں اب نارمل سمجھا جائے گا. اب مان لیجئے گا، میں کھلے الفاظ میں کہنا چاہوں گا، ایک چہرہ ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے. اب مان لیجئے گا ناک نہیں بڑھ رہی ہے، باقی تمام چہرہ اب بڑھ رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ چہرہ خوبصورت رہے گا یا بدنما ہوگا؟ تو ہمارے ملک کو خوبصورت باقی رکھنے کے لیے جو ہے مسلمانوں کی قیادت اس وقت ضروری ہے. جی. اور ایک شعر ہے غالب کا کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. کیا آپ کو پارٹی کے اندر کوئی انٹرنل پالیٹکس رہی کہ آپ نے پالیٹکس کو الوداع کہہ دیا؟ نہیں دیکھیے، ایسی کوئی خاص وجہ نہیں ہے کہ انٹرنل پالیٹکس کی وجہ سے میں نے کہا. میں نے واضح ترین اپنا جواب کہا ہے. اور رہا سوال، میں پارٹی کے جو تھے وہ سب اپنی اپنی جگہ اپنے استطاعت پر وہ لوگ کام کر رہے ہیں، اس سے کوئی وہ نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں تک میں نے اپنی بات واضح ترین کہہ دی کہ مجھے اس وقت مسلم قوم کو بیدار کرنا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضروری کام ہے، اور میں اس پر جو ہے نکل پڑا ہوں. جی. تو یہ رہے سید ازجد، اور ہم ان کو بیسٹ وشز دیتے ہیں کہ آپ پھر سے واپس صحافت میں 100% آ گئے ہیں، تو آپ اور زیادہ گرو کریں. تھینک یو فار واچنگ آئی ایم وائس. جزاک اللہ.